تیروں کے اشارے، آجا میرے اصغر بانو پکارے، کرب و بلا کے راج دلارے۔ جب جب تجھ کو یاد کروں گی، ایک ہی میں فریاد کروں گی۔ سامنے دریا بہتا تھا پھر بھی، سامنے دریا بہتا تھا پھر بھی، مر گئے پیارے لال ہمارے، آجا میرے اصغر بانو پکارے، کرب و بلا کے راج دلارے۔ اجڑی گودی لٹ گئی ممتا، خالی جھولا خالی خیمہ، باقی عمر اب بہتر یاد آتے ہیں، تڑپ جاتا ہے دل، کچھ ایسے منظر یاد آتے ہیں، ہمیں جب کربلا والے بہتر یاد آتے ہیں، حقیقت کو مٹانے والے مٹ جاتے ہیں دنیا سے، حقیقت کو مٹانے والے مٹ جاتے ہیں دنیا سے، جو حق پر جان دیتے ہیں برابر یاد آتے ہیں، ہمیں جب کربلا والے بہتر یاد آتے ہیں، لرز جاتا ہے دل انسانیت کا، اے علی اصغر، لرز جاتا ہے دل انسانیت کا، اے علی اصغر، تمہاری تشنگی کے جب تیور یاد آتے ہیں، ہمیں جب کربلا والے بہتر یاد آتے ہیں، نہ جانے پیاس کی شدت میں دل پر کیا گزرتی ہے، نہ جانے پیاس کی شدت میں دل پر کیا گزرتی ہے، سکینہ کو جو عباس سے دلاور یاد آتے ہیں، بہن نے پوچھا دل میں درد کیوں ہوتا ہے اے بھائی، بہن نے پوچھا دل میں
درد کیوں ہوتا ہے اے بھائی، کہاں آنسو بہا کے شہن اکبر یاد آتے ہیں، یہ کہہ کر قید خانے میں کوئی روتا تھا راتوں کو، یہ کہہ کر قید خانے میں کوئی روتا تھا راتوں کو، سکون دل نہیں ملتا ہے اصغر یاد آتے ہیں، ہمیں جب کربلا والے 72 یاد آتے ہیں۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن هذا إلى قيام يوم الدين، وبعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، صلوات الحمد۔ عزیزان گرامی، اب تک گفتگو یہی رہی کہ قدرت نے، خالق نے خود یہ کہہ دیا کہ ہم نے تمہیں کثرت اولاد دے دی، یہ نہیں ہے کہ دیں گے، یہ نہیں ہے کہ دے دی اور وہ ختم ہو گئی، نہیں، پہلے دن میں نے کہا تھا، آپ کو یاد ہو کہ اس طرح سے کہا ہے کہ جس میں کہیں سے ختم ہونے کا شبہ نہ ہو، اس لیے جب اولاد جیسی نعمت ہمیشہ کے لیے بہت زیادہ ہم نے دے دی، تو اب ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اولاد پا کر نمازیں پڑھتے رہو، لِفَصَلِّ لِرَبِّكَ، صرف پڑھو نہیں، پڑھتے رہو، وَانْحَرْ، اور قربانی دیتے رہو، تاکہ دنیا اس دھوکے میں نہ رہے کہ قربانیوں سے نسل کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تم ہمیشہ قربانی دیتے رہو اور ہم یہ کہتے رہیں کہ ہم نے کثیر اولاد دے دی۔ ہاں، جو اس گمان میں ہو کہ ہم ان کو مار کے ہم بچ جائیں گے، تو ہر مارنے والے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آل محمد پر ہاتھ اٹھانے کا نتیجہ ہوتا ہے خود اپنی نسل کو کاٹ دینا۔ اگر اس راز کو سمجھ جاتے تو پھر کبھی آل محمد پہ ہاتھ ہی نہ اٹھاتے، لیکن
سمجھے وہ کہ جسے بچنا ہو، نجات پانا ہو، لیکن جس کا نتیجہ ہی فنا ہو، جس کے مقدر ہی میں سزا ہو، جس کا مقدر ہی پہلے سے پھوٹا ہوا ہو، جہاں قدرت یہ کہے کہ یہ کان سننے کے بعد بھی بہرے، جہاں قدرت یہ کہے کہ یہ آنکھ دیکھ رہی ہیں مگر اندھی، جہاں قدرت یہ کہے کہ ان کے دل پہ کسی اور نے نہیں ہم نے مہر لگا دی، اب پھر وہاں سمجھنے سمجھانے کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے؟ صلوات پڑھ دو محمد والے۔ میں نے اب تک کوشش یہ کی ہے اور کوشش کر رہا ہوں کہ جو کچھ کہنا ہو اس میں زیادہ تر عقلی پہلو، زیادہ وہ پہلو نہ ہو کہ جس پہلو میں محض روایات کا سہارا لیا جائے۔ آئیں گی روایتیں بھی، مگر ایسا پہلو ہو کہ جہاں ذرا بھی عقل ہو تو وہ خود بخود سمجھ جائے۔ اسی لیے یہ کوشش کر رہا ہوں، اور اسی لیے جملہ کہا تھا کہ کسی کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کام لاوارثوں کا ہے۔ اللہ نے کثرت اولاد اسی لیے دیے کہ جن کے آباء و اجداد کی باتیں ہوں وہ خود اپنے روایات کے محافظ ہوں۔ اپنی روایات کی حفاظت اولادوں کا فطری حق ہوتا ہے۔ تو دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہ ہو کہ زمین کا ٹکڑا بھی یہ شکایت کر سکے کہ ہم پر تو اس روایت کا باقی رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے یہ ہے تو اولادوں کو بھی اللہ نے رکھا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسری بستی بھی ہے وہ غیر نہیں ہے۔ یہ دوسری بستی بھی جو ہے وہ غیر نہیں ہے، جہاں سے یہ سلسلہ دو رخ لیتا ہے، یعنی دو طرف نسلیں بٹتی ہیں۔ ایک طرف سے نبوتوں کا سلسلہ چلتا ہے جہاں جناب اسحاق سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور ایک طرف نبیوں کا سردار چلتا ہے جہاں جناب اسماعیل سے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جہاں سے نبیوں کا سردار چلا وہیں سے قربانی چلی، جہاں سے نبیوں کا سردار چلا وہیں سے قربانی چلی، اور جہاں سے ادھر ساری نبوتیں چلی وہاں قربانی نہ رہے۔ قربانی کبھی نہیں مٹتی، اس لیے لوگوں نے چاہا کہ یہ سلسلہ ہمیں ملے، اس لیے تاریخ میں رد و بدل کیا گیا۔ ذبیح بجائے اسماعیل کے اسحاق کو بنایا گیا۔ تاریخ میں ایک عجیب جھمیلا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے کون سے بیٹے تھے جو ذبیح ہوئے؟ تو ایک گروپ جو اس شرف سے محروم تھا انہوں نے یہ کہنا چاہا کہ اسحاق، لیکن مجھے تو آج خالی اتنا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک باپ کے دو بیٹے ہیں، دونوں کی اولادیں چلیں گی تو دونوں چچیرے بھائی تو ہوئے۔ اب دونوں چچیرے بھائی ہوئے یا نہیں ہوئے؟ دو بھائی ہیں، ایک کی اولاد ادھر ایک کی اولاد ادھر، اس لیے یہ چچا اور بڑے باپ کے ہوئے۔ چچا اور بڑے باپ کے الگ تو نہیں ہوا کرتے، اسحاق والے بڑے باپ والے، اسماعیل والے چچا والے۔ اب یہ دونوں بھائی ہیں، اب یہاں سے جتنی بستی بھی بنی، اب بتاؤ یہ دونوں وارث ابراہیم ہیں یا نہیں؟ وارث ابراہیم ہیں یا نہیں؟ ایک طرف کے آنے والے کو سید نہیں کہتے۔ صلوات پڑھ دے محمد ایک اور صلوات پڑھ دے باہر آ کے بولنا۔
ایک طرف کے آنے والے کو سید نہیں کہتے اور دوسری طرف کے آنے والے کو سید کہتے ہیں. عجیب چیز ہے, سیدہ سے پہلے کوئی سید نہیں, سب وہی ہیں, لیکن سیدہ سے پہلے کوئی سید نہیں. دونوں بھائی 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 ہیں, چچا بڑے باپ کے, نہ یہ سید ہے نہ وہ سید ہے. جبکہ سرداریاں ہیں, عبد المطلب سید نہیں کہلاتے مگر سید بطحہ ہیں, عرب کے سردار ہیں. اس بطحہ اس اتنے ایریے کو کہا جاتا ہے جس میں مکہ ہے, اس لیے ہمارے نبی کو ابتہی کہا جاتا ہے, اسی بطحہ کے رہنے والے. تو سید البطحہ عبد المطلب, سید البطحہ عبداللہ, سید البطحہ ابو طالب. سیادت ایک عجیب چیز ہوتی ہے, یہ تو قدرت نے دیا تھا. اس سرداری پر لوگوں نے رشک کیا, حسد بھی کیا, سامنے بڑھ کے آئے کہ ہمیں بھی کوئی سید کہے. تو انہوں نے دیکھا کہ جس کام سے کہتے ہیں انہیں سید, یہ کھلا دیتے ہیں اس لیے سید, یہ مہمان رکھ لیتے ہیں اس لیے سید, یہ لوگوں کی عزت کرتے ہیں اس لیے سید. انہوں نے کہا ہمیں بھی کرنا چاہیے, لیکن جو بن کے کرنا چاہے وہ اور ہے. اسی لیے عجیب سی ایک بات مشہور ہے, عجیب سی ایک بات مشہور ہے, لوگ مثال بھی دیتے ہیں. وہ اسی لیے ہے کہ دو پکشی ہیں, اب ایک کو لوگ کسی کو برا کہنا چاہیں تو کہیں ویسا ہے, ابھی جہاں کالا کوا, ہاں. اور دوسرے نے کہا ایک اور ہے جس کی چال بھی اتنی اچھی کہ چلتا ہے تو جیسے لگتا ہے جھومتا ہے, تو کہا ہنس. کہا اچھی بات ہے, مجھے برا کہتے ہو نا, پریکٹس کر کے میں بھی ہنس بن جاؤں گا. تو اب مثل مشہور ہوگی, کوا چلا ہنس کی چال, بھول گیا اپنی بھی چال. معلوم ہوتا ہے اگر دوسرے کی نقل اتارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو خود اپنے کو بھی بھول جاتے ہیں. آئے بہت سے لوگ مگر سماج کا تماچا کھا کے چلے گئے, کوئی سردار نہ بن سکا. یہ سردار رہے مگر سید نہ کہیں گے. یہ فطری حق سید ہونے کا کم ہوا. قدرت نے عجیب انتظام کیا, اس کائنات میں ایک ایسی بیوی کو پیدا کیا کہ دنیا عورت سمجھ کے اسے حقیر نہ جانے, دنیا عورت سمجھ کے اسے ذلیل نہ جانے, اور دنیا کے سامنے یہ نقشہ پیش ہو کہ اسلام نے عورت کا وقار کیا رکھا ہے. اور پھر یہ بتایا کہ جو قربانیاں دے کر آغوش میں جس بنی ہو اس کی جزا کیا ہونی چاہیے ہے. اس لیے وہ عورت جو عورت ہو کر عرب کی ملکہ, جس کی دولت کو کوئی جن نہ سکا اگلیوں پر, لیکن جس کی محبت کا عالم یہ کہ جس دن نکاح ہو گیا اسی دن کہا کہ اب آج سے ساری ملکیت کی, یہ جو میری نہیں ہے, جتنی ملکیت ہے اس سب کا مالک میرا سرتاج ہے. میں کہوں گا خدیجہ اپنے سرتاج کو مالک کیوں بناتی ہو؟ کہا جو نہ پہچانے وہ یہ بھول کرے. کیونکہ میں تو اتنا پہچانتی ہوں کہ ساری کائنات جس کی ہو, میں اپنی ملکیت اس کو دے کے خود بڑی بھی چھوٹی نہیں, اس لیے اس نے پوری ملکیت دے دی. قدرت نے دل دیکھا, قدرت نے دل دیکھا, قدرت نے شان عطا دیکھی. تاریخ نے لکھا ہے, قرآن پڑھنے والے پڑھ سکتے ہیں, قرآن کی تفسیروں میں تذکرہ ہے کہ ابراہیم خلیل کے سامنے اگر ایک مکڑی بھی آ جائے, ایک مکڑی بھی آ جائے صحیح ارادہ لے کے, ایک میڈک آ جائے صحیح ارادہ لے کے, آپ کا بجھانا پانی کا کام ہے. پانی کا رہنے والا حقیر سا جانور آگے بڑھے, ہمارے نبی کو بچانے کے لیے مکڑی جالا تن دے, تو عطا قدرت دیکھتی ہے, ادا دیکھتی ہے. اگر تم ہمارے انبیاء کے کام آنے کا حوصلہ رکھتے ہو, جانور ہو تمہاری شان بڑھا دیں گے. اب اگر کوئی آدمی ہو کر صلوات پڑھ کے محمد آیا, اور آدمی میں بھی عورت ہو کر, میں چاہتا ہوں, جانتا ہوں, میرا ایمان یہ ہے, موضوع سے اس لیے متعلق ہے کہ نسل یہی سے چلی ہے. صلوات پڑھ کے محمد آیا. آج سنو
کہ قدرت نے کیا انتظام کیا؟ ایک عورت نے یہ کام کیا، عورت ہو کر آگے بڑھی، تو اگر اس کی گودی میں خدا کوئی بیٹا دے کر یہ شرف دیتا پھر بھی دنیا نہ سمجھتی کہ قدرت نے عورت کو جزا دی ہے، شاید دنیا نہ سمجھتی کہ قدرت نے عورت کو جزا دی ہے۔ خدیجہ تجھے سلام، اس لیے تیری گودی کے پلنے والوں میں ایسا نہیں کہ بیٹے نہیں تھے، مگر ان بیٹوں کو اٹھا کر، بیٹی کو بچا کر، بیٹی سے نسل چلا کر قدرت نے اپنی عطا کا اظہار کیا ہے کہ اگر عورت میرے حبیب کی بارگاہ میں اس طرح آتی ہے تو انعام اس طرح پاتی ہے۔ اب اسی لیے سن لو، اپنی سرداری سب دے دی، اپنی ملکیت دے دی، ملکہ ہونا چھوڑ دیا، اپنا گھر دے دیا، اپنی دولت دے دی، سب کام آیا میرے نبی کے ذریعے، میرے دین کے نام پر آنے والا جو بھی آیا اس نے مال خدیجہ کھا کے یہ کہا ہم بھوکے نہیں ہیں۔ اور کیا کھایا بتاؤ؟ مال رسول ہے۔ ارے رسول تو یتیم ہے، رسول تو یتیم ہے، بس دونوں طرف سے اگر ملتا ہے تو عجیب بات ہے۔ عبداللہ کی ملکیت کوئی نہیں بتاتا، عبداللہ کیا چھوڑ کے گئے؟ اگر دونوں طرف سے ملتا ہے تو ایک طرف خدیجہ کا، ایک طرف ابو طالب کا، اور کیا ملا؟ یہی تو ملا ہے نا، بس دونوں طرف سے جب ملا ہے تو سن لیں قدرت نے بھی عجیب انتظام کیا۔ خدیجہ بے فکر رہا، تیری گود میں دوں گا تو عورت، میں بیٹی نہیں کہہ رہا ہوں، تیری گود میں بھی دوں گا تو عورت، اب جب عورت دوں گا تو اس عورت کو اس طرح بناؤں گا کہ دنیا اسے بھول نہ پائے۔ تو بڑی تھی نا، اپنے بڑکپن کو رسول کے قدموں میں تو نے کھو دیا، تو جو رسول کے قدموں میں اپنی آبرو رکھ دیتا ہے خدا اسے بڑا بنا دیتا ہے، خدا اسے بڑا بنا دیتا ہے۔ اب رہتی دنیا تک سید اسے کہلواؤں گا جو تیری بیٹی کا بیٹا ہو، کیونکہ تو نے اپنی سیادت رسول کے قدموں میں دی ہے۔ اور خالی ایک طرف یہ انعام نہیں ہوگا، اے خدیجہ تیری بیٹی کا بیٹا، اے ابو طالب تیرے بیٹے کے بیٹے، سارا بندو محمد آئے۔ اب یہ ہوئے خیر کثیر، کیونکہ قرآن کے مفسرین نے جب کوثر کا خلاصہ کیا تو کہا خیر کثیر، معلوم ہوتا ہے کہ جس کا تعلق خدیجہ اور ابو طالب سے ہو وہ خیر ہوتا ہے، جس کا تعلق خدیجہ اور ابو طالب سے ہوتا ہے وہ نسل پیغمبر کہلاتی ہے، جس کا تعلق خدیجہ اور ابو طالب سے ہوتا ہے وہ سید ہوتا ہے۔ یہیں آ کے سب ملتا ہے، اس کے آگے جو چچیرے ہیں بڑے رہیں گے مگر سید نہیں، سلوات پر تو محمد آئے۔ اب سورہ کوثر مسکراتا ہے، اے دنیا میری 3 آیتوں کو چھوٹی نہ سمجھ، مجھ میں ذکر خدا نہیں مگر رحمت سے خالی نہیں ہوں، کیونکہ ان کا ذکر ہے جو رحمت للعالمین کی اولادیں، وہ ہے کہ جو رحمت کی گود میں رحمت بن کے ملی ہے۔ اس لیے کہ خود نبی نے فرمایا کہ بیٹے نعمت ہوتے ہیں اور بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں۔ اے قدرت، تو نے جسے عالمین کے لیے رحمت بنایا، اب اگر تو اسے رحمت دے گا تو کیسی ہوگی؟ اب اس رحمت کو اگر سمجھنا ہو تو اتنا سمجھو کہ جو اس کی اولاد ہو وہ سردار ہوتا ہے، اور سردار وہی ہوتا ہے جو رحیم ہو،
کیونکہ دلوں پر سرداری رحمت سے ہوتی ہے، طاقت سے نہیں۔ اگر طاقت سے سردار ہوتا ہے تو جبار ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد والے۔ اس لیے جابر و ظالم الگ ہوں گے، جابر و ظالم الگ ہوں گے۔ پھر آپ سن لیں کہ وہی نسل باقی ہے۔ اس لیے اس نے دیکھا کہ عورت ہو کر، صاحب عقل و ہوش ہو کر اتنا تو سمجھتی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو محفوظ کر رکھا تھا۔ پتہ نہیں کیسی تھی۔ عرب کے 4 سرداروں کے پیغام آئے جو دنیا یہ کہتی ہے کہ رات بیوہ تھی، اسے سمجھنا یہ چاہیے ہے۔ اور میں اتنا کہتا ہوں کہ اگر تم کہتے ہو یہ صحیح بھی ہو تو کم از کم اتنا تو سمجھو کہ خدیجہ ایسی بیوہ کا نام ہے جس کی خواہش سردار کرے۔ تمہارے یہاں تو یہ بھی نہیں ملے گا۔ صلوات کر دو محمد وآلہ۔ اب تمہارے سرداروں کو جو ٹھوکروں میں ہٹا دے، تمہارے سرداروں کی سرداری کا خیال نہ کر، جنہیں ٹھوکریں مار لے، پھر اس کی اولادوں کو تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے جباروں کے سامنے کبھی جھک جائیں گے؟ تمہارے جباروں کے سامنے کبھی جھک جائیں گے؟ ارے یہ سردار ایک تھا وہ جو آج بھی کسی کا دادا ہے اور اس دادا کا ساتھی تھا، اس دادا کا بڑا ساتھی تھا جسے ابو جہل کہا جاتا ہے۔ جب اس ابو جہل کو ٹھوکر مار کے خدیجہ نے بتایا تو اب دنیا کو ہمیشہ سمجھنا چاہیے ہے کہ کسی کے دادا کے زبردست دوست کو ٹھوکر مارنے والی ایک بیوی ایسی ہو سکتی ہے تو اس کی آغوش میں پلنے والے بچے اور اس کی اولادیں صرف ایسی ہوں گی کہ کبھی بھی کسی کا دادا یا کسی کا بابا اگر ادھر سے تعلق رکھنے والا آئے گا تو ادھر سے ٹھوکریں کھائے گا۔ صلوات پڑھ دو محمد والے۔ اس لیے کبھی علی ٹھوکر مارے گا، کبھی حسن ٹھکرائیں گے اور کبھی حسین اس طرح سے اسے پھنسا کے رکھیں گے۔ دیکھ تو آج سمجھ سکا تو سمجھ لے، جب تک جیتا رہے گا تیرے گلے میں اگر لعنت کا توق نہ ہو تو پھر میں ہوتا ہی نہیں۔ صلوات پڑھ دو محمد والے۔ تو اسی خدیجہ نے ایثار سکھایا، تجارت بند، کیونکہ اس چوکھٹ پہ آنے کے بعد حبیب کبریا کی خدمت سے بڑی کوئی خدمت نہیں ہے، اللہ کے محبوب کی خدمت سے بڑی کوئی شے نہیں ہے۔ اس لیے اب خدیجہ خادمہ بن گئی، اور جب اس گھرانے کی خادمہ بن گئی، سرکار دو عالم کی تسلی کا سبب بن گئی، اللہ کے محبوب میرے سردار، کچھ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی ذرا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اکیلے میں نہیں دیا، خطبہ نکاح پورا ہوا، خطبہ نکاح پورا ہوا۔ نبی کے چچا نے خطبہ پڑھا، خدیجہ کے چچا نے جواب دیا، نبی کے چچا نے قبول کیا، خدیجہ کے چچا نے پیش کیا۔ جب نکاح پورا ہو گیا تو وہیں اندر سے صدا دی، اعلان کر دیجیے چچا کہ آج سے میری ساری ملکیت کے مالک محمد رسول اللہ ہیں۔ اب میں رسول اللہ اپنی طرف سے ملا رہا ہوں، کیونکہ اس دل میں تو یہ تھے، اس کا اظہار نہیں تھا، اتنا کہہ دیا محمد بن عبداللہ آج سے مالک ہیں۔ اب خدیجہ مالکہ نہیں، سب کے سامنے ہو جائے تاکہ دنیا یہ بھی نہ کہے کہ خدیجہ کا مال نبی خرچ کر رہا ہے، اور شاید یہ نکتی دنیا یہ بھی کہہ دیتی کہ شوہر بیوی کے مال پہ قابل ہو گیا۔ اللہ نے دور رسی۔ صلوات پڑھ دو محمد والے۔
قبضہ نہیں ہے، یہ ہماری شان ہے ہدیے کو قبول کر لینا۔ یہ خدیجہ کا تحفہ ہے جسے شرف قبولیت دی ہے اللہ کے حبیب نے، کوئی اور نہیں۔ اللہ کے حبیب نے شرف قبولیت دی ہے اور قدرت نے مسکرا کے قبول کیا ہے۔ دین میرا، دیدار میرے، کھائیں خدیجہ کا، کھائیں خدیجہ کا۔ یہ پالنے والے تو سب کے لیے رازق ہے۔ کہوں ضرور، مگر سبب رزق بھی میں بناتا ہوں۔ یہ اس کی شان ہے جو سبب رزق بنے۔ اب سن لیں تاکہ سب اولاد ہو جائیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والوں۔ اسلام بچہ تھا، جو بھی اس کے دامن میں آیا بچوں کی طرح پالا گیا۔ بچپنے کا لباس بھی خدیجہ نے اس طرح دلوایا کہ صرف لپیٹ کر ستر پوشی ہو سکے، رہنے کا گھر، بلکہ یوں کہوں کہ اسلام کا جھولا جو تھا وہ ایک چبوترا بنایا گیا، جس چبوترے پہ بیٹھنے والے اصحاب صفہ کہلائے، کیونکہ گھر چھوڑ کے آئے تھے تو اب اسی جگہ سکون ملا۔ اس چبوترے پہ بیٹھ کے مال خدیجہ کھا کر تسبیح پروردگار عالم کی، اور جب قرآن کا نزول ہوتا رہا تو سورہ یہی پڑھتے رہے، کھائیں خدیجہ کا، گائیں اللہ کی۔ اب یہ چلے ان کی پرورش ہوتی رہی، ادھر سے ادھر کی پرورش یہ رہی۔ سن لیں آپ کہ ادھر خدیجہ سب کچھ دے کے ٹھیک، ادھر ابو طالب بیٹھے ہیں۔ خبردار جو کسی نے ترچھی نظر اٹھائی، خبردار جو کوئی ان بے سہاروں کے لیے یہ سمجھ جائے کہ یہ بے سہارا، خبردار کسی میں ہمت و جرات نہ ہونی چاہیے کہ ذرا بھی بلند آواز سے بول لے۔ خبردار اگر کسی کو برا لگتا ہے کہ وہ مٹ رہا ہے تو اپنے بچانے کی خود کوشش کرے، لیکن میرے بھتیجے کے پاس آنے کی زحمت نہ کرے، میرے بھتیجے کے پاس آنے کی زحمت نہ کرے۔ اگر کسی دن بھی میرا بھتیجا نرم زبان میں، دبی زبان میں آ کے مجھ سے کہہ دے بڑا پریشان کر رہے ہیں، تو میں پھر پلٹ کے یہی کہوں گا، آؤں گا تو دنیا والوں ہوش رکھو، اگر آنکھ اٹھی تو نکال لوں گا، اگر قدم بڑھے تو کاٹ دوں گا، اگر ہاتھ اٹھے تو قلم کر دوں گا۔ جب تک ابو طالب ہے، جب تک میرے بھتیجے کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اے بھتیجے جیسے چاہو کہتے رہو، پیغام پہنچاتے رہو۔ ایک بیٹا چپکے باپ کی ادائیں دیکھ رہا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ باپ کی اداؤں کو دیکھ کر بیٹا اسی نقش پہ چلتا ہے، بیٹا اسی نقش پہ چلتا ہے۔ باپ نرالا، یہ تاریخ کا ایک واقعہ ہے۔ باپ نرالا سب سے پہلے اپنے غلام کے ذریعے سے جو کفر کے دل میں ایک ہیبت پیدا کی ہے، اس کو تاریخ نہیں میں لکھا ہے کہ کچھ اپنے لوگ تھے جہاں حرم میں، وہاں بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، انہیں سرداروں کی بز میں کچھ اپنے لوگوں کو بھیجا، اپنے غلاموں کو بھیجا، اپنے کارندوں کو بھیجا، چپکے سب کے لیے کہہ رکھا تھا خنجر رکھے رہنا۔ جتنے یہ ابو طالب تھے سب خنجر لے کے وہاں تھے، اور کہہ دیا تھا کہ جب میں آؤں گا میرا اشارہ ہو تو ایک ساتھ خنجر نکلے۔
اور جب پہنچے اشارہ کیا، ایک ساتھ خنجر نکلا. جب خنجر اتنے لوگوں نے دیکھے، حیرت سے ایک مرتبہ دیکھنے لگے. کہا دیکھتے کیا ہو، سمجھ لو اگر کہیں کوئی غلط ارادہ ہوا تو کوئی بچ نہیں سکتا. اب پتہ نہیں میرا دل مچل کے یہ کہتا ہے ابو طالب کی یہ ادا بھی قدرت کو پسند آئی. میرے حبیب کے لیے پہلے تو نے جو ادا نکالا، تو اس لیے اب یہاں سے ایک کی عطا تھی جو خدیجہ پتہ نہیں کتنا دیا، یہ خدا جانے. لیکن جیسا دل تھا ایسے دل سے تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے، اور یہاں تو بہت تھا، یہاں تو بہت تھا. برسوں جو ختم نہ ہوا وہ عطا خدیجہ، برسوں جو ختم نہ ہوا وہ عطا خدیجہ. تو ادھر سے خدیجہ نے مال دیا، اللہ نے اس کے بدلے میں خدیجہ کو فاطمہ دیا. اللہ نے اس کے بدلے میں خدیجہ کو فاطمہ دیا. دنیا والوں مالک خدیجہ کی عظمت دیکھو. خدیجہ کے تھوڑے کو قدرت نے کتنا بڑا بنایا، بیٹی ہونے کے باوجود بھی ایسا بنایا کہ دنیا کے کسی باپ کا بیٹا بھی خدیجہ کی اس بیٹی سے بڑا نہیں. دنیا کے کسی باپ کا بیٹا، کوئی باپ ہو، دنیا کے کسی باپ کا بیٹا خدیجہ کی بیٹی سے بڑا نہیں. اللہ اللہ کتنی شان ہے. اور ادھر سے ایک ایثار تھا ابو طالب کا، ادھر سے ایک ایثار تھا ابو طالب کا. تو پھر دنیا میں کسی کے باپ کا بیٹا ابو طالب کے بیٹے سے بڑا نہیں. عجیب سی چیز، دنیا میں کسی باپ کا بیٹا ابو طالب کے بیٹے سے بڑا نہیں. دنیا میں کسی باپ کی بیٹی یا بیٹا خدیجہ کی بیٹی سے بڑا نہیں. دونوں اٹھ کے اتنے اونچے ہوئے کہ خود نبی بھی جب انہیں بتانے آیا تو نہ اسے اٹھا سکا نہ اسے. اللہ اللہ نہ اسے اٹھا سکا نہ اسے. یہ بھی نہیں کہتا فاطمہ بڑی، یہ بھی نہیں کہتا علی بڑا. اللہ جب دونوں اتنے برابر کے ہوتے ہیں تو اسے مرج البحرین کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے یہ نبی نے کہا تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے، دنیا یہ سمجھتی بیٹا بڑا بیٹی چھوٹی. لیکن یہ خدیجہ اور ابو طالب سے ہٹ کر اس بارگاہ میں آ کر یہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے جب دنیا کسی کو بھی بڑا نہ کہہ سکے تو نبی نے اس طرح فرمایا کہ لولا علی لما کان لفاطمہ کفوا احد. اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کے برابر کا کوئی نہ ہوتا. اے نبی کوئی نہیں کہا، کوئی نہیں، کوئی نہیں. جیسے خدا کہتا ہے لم یکن لہ کفوا احد، خدا کا کے برابر کا کوئی نہیں ہے. کوئی خدا کے برابر کا؟ بالکل وہی لفظ ہے. جیسے خدا اپنے لیے کہتا ہے ایک ہوں، اتنا بڑا ہوں کہ میرے برابر کا کوئی نہیں. اور اگر کوئی کسی کو میرے برابر کا مان لے تو مشرک. اللہ اللہ. کوئی کسی کو میرے برابر کا مان لے تو مشرک. اسی طرح نبی کہتا ہے کہ سمجھو توحید کے سمجھنے والوں، سمجھو توحید کے سمجھنے والوں، یہ فاطمہ کی فضیلت کی وحدانیت ہے. صلوات پڑھنے محمد بھائی. تو فضیلت فاطمہ کی وحدانیت یہ ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. یہ فضیلت کی توحید ہے، وہ ذات کی توحید ہے. اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. اب کتنی بڑی میں بتاؤں جس میں کوئی شریک ہی ہے. اب سوچنے لگا تو نہ علی سمجھ میں آیا
جب علی ہی سمجھ میں نہیں آیا جو فاطمہ کے برابر کا ہے تو فاطمہ کیا سمجھ میں آتی؟ کیونکہ دونوں کے دو پہلو ہیں. علی وہ ہے جو پردے میں نہ رہے, فاطمہ وہ ہے جو پردے میں رہے. جو سامنے ہے جب وہ نہ سمجھ میں آئے تو پردے والی کیا سمجھ میں آئے گی؟ بھلا بتاؤ, پردے والی کیا سمجھ میں آئے گی؟ جو سامنے آیا جب سمجھنے کی کوشش کی تو انتہا ہو گئی. انتہا یہ ہو گئی کہ پتہ نہیں فطرت میں کیا رکھا, تاریخ نے ہر جگہ لکھا. جس نے بھی علی کو دیکھا تو وہ یہ نہیں کہتا علی نہیں, جس نے چہرہ دیکھا اللہ اکبر. ارے دیکھتے ہیں آپ کو تکبیر خدا کی کا پھر بھی نہیں سمجھے. ارے کوئی اور ہے وجہ اللہ؟ چہرہ دیکھ کے کسی کو رہے گے سلمان پڑھ دو بات نہ. نہیں کا جب چہرہ دیکھا اللہ اکبر, جس نے چہرہ دیکھا اللہ اکبر. اور پھر ایک جنگ کی بات آ گئی. اللہ نے جس لڑائی میں کچھ گھوڑوں کے کردار ہیں تو اللہ نے گھوڑوں کے حملے نہیں, گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز اور اس سے نکلتی ہوئی چنگاریوں کو بتایا. اور یہ گھوڑے وہ ہیں جو میرے مولا کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلے, میرے مولا کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلے. جب فتح کر کے میرا مولا پلٹا, قیدیوں کو ساتھ لے کے آیا, تو یہ وہ ایسی جنگ ہے کہ جس جنگ میں نبی نہیں گئے, چھوڑنے گئے تو دعا کی. مدینے سے باہر جا کے چھوڑا, چھوڑتے چھوڑتے دعا کی. رسول جس کی سلامتی کی دعا کر دے وہ نام ہے علی کا. اللہ اللہ. دوسروں سے کہتے جا مر جا, شہید ہو جا, یہ ارادہ لے کے جاؤ کہ یا مر جائے گا یا بچ کے آئے گا. مرے گا تو شہید کہلائے گا, بچے گا تو غازی. اب جس کے بچنے کی دعا کریں, کھلے لفظوں میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا والوں شہادت تو گھر کی کنیز ہے, پلٹ کے آئے گا تو اسے غازی جاننا. جو رسول کا غازی, جو اللہ کا غازی, جو رسول کا شیر, وہ اللہ کا شیر, یہ کیسا ہوگا تم کیا جانو. اور اسی کے لیے بس کہتا ہوں, جب دعا کر کے آئے پلٹ کے چلے آئے, انتظار کرتے رہے. پہلے امام کا انتظار آخری نبی نے کیا. اللہ اللہ, آخری نبی نے کیا. اور جب پلٹ کے آنے کی باری آئی پھر مدینے سے باہر نکل کے گئے, بھائی کا استقبال کیا, گلے لگا کے کہا آج اگر ڈر نہ ہوتا, آج اگر ڈر نہ ہوتا کہ علی تجھے لوگ خدا کہہ دیں گے تو تیری فضیلتیں بیان کر کے رکھ دیتا. صلوات پڑھ دو محمد آئے. یہ اسی جنگ میں کہا تھا. جب گلے لگا لیا پھر کے آئے تو کہا جہاں بڑے بڑے گئے مگر یوں ہی چلے آئے. وہ آپ تاریخ پڑھیں گے. تو آیا فاتح بن کے آیا. اس جنگ کے فاتح کی فضیلت ایسی ہے کہ وہ بندے سے اوپر دکھائی دے. اب کیا کہوں, ایسی فضیلت اس لیے نہیں کہتا کہ جس میں گمراہی کے راستے ہیں. اے خدا کے حبیب, آپ کے دل میں پہلے سے ایسی باتیں تھیں کہ اگر لوگ حقیقت علی کو جان لیں گے تو کہیں خدا نہ کہہ دیں. کہا میری بات سے تم سمجھے نہیں ہو, اسی لیے تو چھپایا. اے علی, اے میرے آقا, اے میرے مولا, چھپانے کے بعد بھی فضیلتیں اتنا رنگ لائیں. صلوات پڑھ محمد آئے. ارے چھپانے کے بعد بھی فضیلتیں اتنا رنگائیں لائیں کہ آج تک دنیا کچھ اور کہنے کو تیار. آخر کیوں کہہ رہے ہو؟ تو جو فضیلتوں میں اتنا آگے ہو کہ جہاں چھپانے کے بعد بھی لوگ آدمی نہیں خدا ماننے پر تیار ہوں, تو انسانوں کو سوچنا چاہیے کہ ایسے کے مقابل میں آنا اچھا نہیں. اب میں کچھ اور نہیں کہتا, لیکن جو فضیلتوں میں اتنا بڑا ہو اس کے مقابل میں نہیں آیا جاتا. کیا تم نے تاریخ نہیں پڑھی ہے؟ جو خدا کے مقابل آیا
جو خدا کے مقابل میں آیا بولو اس کا انجام کیا ہوا؟ خدا کے مقابل میں خدا نمرود بنا، کہو کیا کہتے ہو، لعنت یا درود؟ بس توجہ چاہوں گا، انشاءاللہ کا ذہن پہنچ جائے گا۔ اگر ایک خدا کے مقابلے میں نمرود آیا تو لعنت، فرعون آیا تو لعنت، آیا شداد تو لعنت، آئے دوسرے تو لعنت۔ اس کا مطلب یہ کہ جو خدا کے مقابلے میں آتا ہے اس کے لیے لازمی طور پر جو چیز ہوتی ہے وہ لعنت۔ یہ تو آدمی ہے، ایک جن بھی آیا تو لعنت، اس کا نام شیطان ہے۔ جن بھی آیا تو لعنت، معلوم ہوتا ہے چاہے جن مقابلے میں آئے چاہے آدمی، وہ درود کے قابل نہیں ہوتا، وہ لعنت کے قابل ہوتا ہے۔ تو یہ خدا نہیں ہے، مگر صفات ایسی ہے کہ لوگ خدائی سمجھیں۔ تو اب ایسی صفات کے مالک کے مقابلے میں اگر کوئی آئے تو شکوہ نہ کرنا چاہیے، درود نہ ملے گی، صلوات پڑھ دو محمد آئے ہوں۔ بس ایک اور صلوات پڑھتے بابا سے بلند۔ تو عزیزو سب کے سب ہیں، مگر ایک طرف عطا کی وجہ سے پلہ اس لیے بھاری ہے کہ قدرت نے کہا جو ہمیشہ اپنا سب کچھ قربان کر دے اس کی اولادوں کو جو کیسی بھی ہوں ہمیں ایک صلہ دینا ہے، ہمیں ایک صلہ دینا ہے۔ ہم اگر صلہ نہ دیں تو پھر کیسے خالق رہیں گے؟ ہمارے یہاں انصاف ہے، ہمارے یہاں ظلم نہیں ہوا کرتا۔ اسی لیے صرف اس ایک بیٹی کی اولادیں سید، اور کوئی سید نہیں دنیا میں کہلائے گا۔ اگر فاطمہ کی اولاد نہیں ہے تو سید ہونا بڑا مشکل۔ صلوات پڑھ دے محمد والوں، بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ یہ عطائے قدرت ہے۔ دوسری طرف چچا والے لوگ ہیں، وہ کائے کو بلا وجہ کے لیے اپنے کم سمجھتے ہیں۔ ارے یہ ایک انعام ہے، ورنہ پھر دونوں بھائی بھائی، اسحاق کی اولاد بھی، اسماعیل کی اولاد بھی۔ ارے چچیرے 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 کزن کے کبھی الگ نہیں ہوا کرتے، یہ کزن والے ہیں، ایک چچا کے ہیں ایک بڑے باپ کے ہیں۔ بڑے باپ والے جو ہیں وہ سید نہیں کہلاتے، چچا والے سید کہلاتے ہیں۔ صلوات پڑھ دو محمد آئے۔ تو جو سید ہو یا نہ ہو بھائی تو ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد آئے۔ اب اس بھائی چارے کے رشتے کو کون کاٹے گا؟ نہیں کوئی کاٹے گا تو تعجب کی بات ہی نہیں ہے۔ ہم سب کے سب بھائی بھائی، اور قدرت نے اسی لیے کہا کہ کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے، دونوں مل کے مومن ہوتے ہیں۔ یہ بھی مومن ہے، کیا سید جو کہلاتا ہے مومن نہیں ہے؟ اور جو اسحاق کی اولادوں میں ہے وہ مومن نہیں ہے؟ ارے مومن نہ ہوتے تو مومن آل فرعون بنتا کیسے؟ ارے فرعون کی آل نہ ہو کے بھی مومن ہو سکتا ہے؟ تو مومن تو کہیں ہو سکتا ہے، مومن تو کہیں ہو سکتا ہے، قرآن میں پھر کسی کو انکار نہ ہو۔ مومن وہ ہوتا ہے جو نبی کا طرفدار ہو۔ فرعون کے دربار میں فرعون والا مومن اس لیے ہے کہ موسیٰ کا طرفدار تھا، موسیٰ کا طرفدار تھا۔ جب فرعونیوں نے قتل کی سازش کی تو وہ ادھر سے آگے بتاتا ہے کہ میں ادھر والا ہوں مگر آپ کا ساتھی ہوں، وہاں یہ انتظام ہو رہے ہیں اس لیے آپ ہجرت کر جائیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب ظالم مارنے کا ارادہ کرے تو معصوم ہجرت کرتا ہے، جب ظالم مارنے کا ارادہ کرے تو مظلوم معصوم ہجرت کرتا ہے۔ اگر موسیٰ کا ہجرت کرنا جو فرعون کے دربار میں پلے تھے عیب نہیں ہے تو پھر حسین کی ہجرت پر دنیا کیوں اٹھتی ہیں؟ دنیا کیوں کہتی ہے کہ رہ کے کیوں نہیں بچ گئے؟ صلوات پڑھ دو محمد وعلى محمد۔ بس انشاءاللہ کل تو یہ مہاجر یہ ہجرت کرنے والا نکل پڑا۔ ہجرت کے لیے ایک مقام ہوتا ہے، مقام ہجرت پہ پہنچا جاتا ہے۔
مقام ہجرت جو ہے، جو وہاں ہجرت کر کے آئے اسی کی وجہ سے اس کا رتبہ بڑھتا ہے. جیسے بچے یاد رکھیں گے، نبی کا وطن اور گھر مکہ، ہجرت کر کے مدینہ آئے. مدینہ کچھ بھی نہیں تھا، نبی کی ہجرت کی وجہ سے مدینہ طیبہ ہو گیا. مدینہ نبی کی ہجرت کی وجہ سے طیبہ ہو گیا. یہاں سے آ کے چلے جاتے تو شاید یہ شرف نہ ملتا، کیونکہ موسیٰ مدین کی طرف ہجرت کر کے گئے، لیکن مدین سے پلٹ آئے تو مدین کی کوئی وقت نہ رہی. اگر مدین میں اپنا مزار بنوا لیتے موسیٰ تو مقام ہجرت بن کے چمک جاتا. جیسے اللہ کے حبیب نے مدینے میں ہجرت کی تو مدینے کو ہمیشہ کے لیے بسا دیا، جی کے بھی یہیں رہوں گا اور وصال کے بعد بھی یہیں رہ جاؤں گا تاکہ میرا مقام ہجرت کوئی بھولنے نہ پائے. نواسے نے بھی یہی ادا سکھائی، اے زمین کربلا تیرا کوئی نکاح ہو یا نہ ہو، تیرا مہاجر حسین آ کے بسائے گا اور یہیں بس کے رہ جائے گا. جیسے مدینہ لائے کے سلام ہے ویسے ہی کربلا لائے کے سلام ہو جائے گا. سلامات پڑھ دو محمد و آل محمد. اسی لیے کربلا لائق سلام ہے. میرے حسین کے قدموں کی برکت ہے جو کربلا لائق سلام. کربلا لائق سلام ہے. آ گیا دوسری محرم کو، رک گیا رہوار زمین کربلا پر. آگے نہ بڑھ کے بتایا آقا بس حجت تمام ہو چکی، کوئی آپ کو نہیں کہے گا کہ حسین خود سے رکیں. میں رک رہا ہوں، دنیا یہ سمجھے گی کہ خدا کی مصلحت نہ ہوتی تو رہوار رکتا نہیں. اس لیے کوئی اور نہیں روک رہا ہے. اب ثبوت ہو گیا کہ یہ جگہ آپ کی ہے، یہاں کے لیے آپ بنائے گئے ہیں، آپ کے لیے یہ جگہ بنائی گئی ہے. آپ یہیں رہ کر دین کو بچائیے، یہیں سجدہ کر کے ہمیشہ کے لیے بتا دیجئے کہ اگر حسین کا سجدہ نہ ہوتا تو دنیا خدا کا سجدہ بھول گئی ہوتی. اور یہ ادا مومنین نے سیکھ لی. اس زمین کو سجدگاہ بنا کے قیامت تک ثبوت پیش کرتے ہیں کہ سجدہ حسین سے سجدہ باقی ہے. یہ ہماری پیشانیاں بھی اسی زمین پہ جھکتی ہیں جس زمین نے سجدے کے وقار کو بڑھا دیا، جس زمین نے سجدے کو بچا لیا. اللہ اللہ، یہ زمین کسی کی نہیں ہے، یہ زمین کسی کی نہیں ہے. ٹھیک ہے خدا کی پیدا کردہ ہے، مگر خدا کی پیدا کردہ زمین کو اگر کوئی انسان خرید لیتا ہے تو اس کی ملکیت ہو جاتی ہے. اور کسی کی ملکیت میں غیر کو استعمال کرنے کا حق نہیں ہے. کسی کی ملکیت غیر کو استعمال کرنے کا حق نہیں ہے. کربلا حسین کی ملکیت کا نام ہے، کیونکہ جب اتر کر زمین کربلا سے خون کی مہک سونگھ لی تو اب بھی حسین ہیں. سب کو بتا دیا ہمارے لیے ہے، قدرت نے ہمارے لیے بنائی تھی. مگر دنیا کے قاعدے کو حسین نہیں چھوڑتا. بلاؤ ان لوگوں کو جن کا قبضہ ہے، بلاؤ ان لوگوں کو جن کا قبضہ ہے. آئے لوگ بنی اسد کے لوگ. کہا کس کی زمین ہے؟ کہا ہماری ہے. کہا بیچ دو. کہا نہ لیجیے. کہا کیوں؟ کہا اس زمین کی خصوصیت عجیب ہے، کوئی چین سے رہتا نہیں. کہا تمہیں اس کا راز نہیں معلوم ہے، یہ زمین کسی کو قبول نہیں کرے گی کیونکہ یہ حسین کی ہے. بیچ دو. اس وقت 60,000 درہم میں خریدی تاکہ دنیا ہمیشہ یاد رکھے. اور تاریخوں نے لکھا کہ حسین کی خریدی ملکیت کا نام کربلا ہے. حسین کی خریدی ملکیت کا نام کربلا ہے. اب اس کی خاک کا استعمال کس کے لیے جائز ہے؟ جو حسین والا ہو. اور یہ خاک حسین والا ہونے کی ایک پہچان ہے.
اس لیے کہ وہی رکھے گا جو حسینی ہو. یہ حسین کی ملکیت ہے، اپنی ملکیت بنا لی. کہا لو پھر تمہارے حوالے کرتے ہیں، لیکن تم کو مالک نہیں بناتے. فائدہ اس سے اٹھاؤ، کھیتیاں کرو، جتنی آمدنی ہو سب استعمال کرو، جائز ہے. اس کے بدلے میں خالی اتنا کرنا کہ ہمارا زائر آئے نا تو ہماری قبروں کے نشان بتا دینا، اور بدلہ خالی اتنا دینا کہ ہمارے زائر کو 3 دن مہمان رکھنا. اے میرے مولا، اے میرے آقا، یہ کرم زائروں پر. جو آئے گا زائر نا اس کے دل میں پہلے سے ہوگا آقا 3 دن کا بھوکھا اور پیاسا مارا گیا. اجلکم اللہ. بس عزیزو، یہی چیزیں تو ہمیں رلاتی ہیں، اسی لیے تو ہم ماتم کرتے ہیں. مولا مولا، تو آپ نے ہمیشہ ہمارا خیال رکھا، رہتی دنیا تک یہ خیال کر کے گئے، شاید جواب ملے گا کہ ہم کریم ابن کریم ہیں. مولا آپ کے کرم کے قربان، آقا آپ کے کرم کے صدقے، اللہ آپ کو رلائے. روئیے اس غم میں. آپ کے گھر کا غم ہوتا تو میں کہتا چپ ہو جاؤ، آپ کے گھر کا غم ہوتا تو میں گلے لگا کے آنسو پوچھ لیتا. لیکن یہ تو فاطمہ کا غم ہے، گلے بھی لگاؤں گا تو رو کے کہوں گا رو رو، جتنا رونا ہو رو، کم دن ہے رونے کے لیے. کیا معلوم یہ رونے والی آنکھیں بند ہو جائیں تو حسرت نہ رہے. جب تک آنکھیں ہیں روئیں گے، جب تک دل ہے روئیں گے، جب تک زبان ہے کہہ کہہ کے روئیں گے. دوسرے رونے میں حکم ہے کہ ذرا آہستہ ہو، اس رونے میں حکم ہے کہ آواز سے رو، تاکہ پتہ چلے، دونوں جہان کو معلوم ہو کہ کوئی رونے والا رو رہا ہے. اگر کہیں سمجھنا چاہے کیوں روتا ہے تو اسے پتا چل جائے کہ فاطمہ کے لال پر رو رہا ہے. عزادارو، رونے کی بڑی بات ہے تو خیال کیا 3 دن مہمان رکھنا. اللہ اللہ، نہ حسین کو بچے بھولے، نہ حسین نے عورتوں کو فراموش کیا، نہ حسین نے مردوں کو بھلایا، کسی کو بھلایا نہیں. دے چکے، یہ بھی کہہ چکے تو کہا ذرا الگ الگ کھڑے تو ہو جاؤ، عورتوں تم الگ ہو جاؤ، بچے تم الگ ہو جاؤ، باؤ جوانوں تم الگ ہو جاؤ، مرد کی صف الگ ہو، عورتوں کی صف الگ ہو، بچوں کی جماعت الگ ہو. اب مردوں سے کہتے ہیں سنو. سب نے کان لگا لیے، رخ پھرا لیا، آقا کچھ کہنا چاہتا ہے. دیکھو ہم شہید ہو جائیں گے، ہمیں دفنا دینا. اللہ اللہ. اسی لیے کہتے ہیں کہ محتاج گور رہا میرا آقا، کا دفنا دینا ہمیں. پھر عورتوں کی طرف پڑے. عورتوں اگر یہ ڈر جائیں تو انہیں ہمت دلانا، اور جب پھر بچوں کی طرف بڑھے، بچوں اگر ماں باپ ڈر سے نہ آئے تو بچے قانون کی حد سے باہر ہوتے ہیں. کھیلتے چلے آنا، ارے تھوڑی تھوڑی خاک اٹھا کے یہی وجہ ہے شاید. ارے میرے مولا کی تمنا تھی مومن کی گود کا بچہ کچھ نہ سمجھے حسین جانتا ہے، نہ بولنے میں بھی سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے آقا بات یاد. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدا بندہ ان رونے والوں کو سلامت رکھ رونے کے لیے. اللہ ان آنکھوں کو آنسو دے حسین پر ماتم کرنے کے لیے. اللہ ان کی روزیاں بڑھا آزاداری کرنے کے لیے. خدا ان کی نسلوں کو بڑھا آزادار بننے کے لیے. خدا انہیں محفوظ رکھ کیونکہ تیرے لال، تیرے ابلی، تیری بیٹی، تیری کنیز کے یہ ماتمدار ہیں. اس لیے
کہتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ کسی کی حفاظت ہو یا نہ ہو، لیکن عزاداروں کی حفاظت قدرت کی ذمہ داری ہے۔